آقا علیہ السلام کی سیرت کا علمی اور سائنسی پہلو. آقا علیہ السلام کی سیرت آپ جانتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کی سیرت کے بے شمار ایسپیکٹ ہیں. ڈفرنٹ ایسپیکٹ آف دا سیرہ آف ہولی پرافٹ پیس بی اپان ہم. اس میں سے ایک ایسپیکٹ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں علم اور سائنس کی کیا گراؤنڈز ملتی ہیں اور اس فیلڈ میں اس وقت موجودہ دور میں ہم کہاں ہیں اور ہم نے کیا کرنا ہے. یعنی نالج سائنٹفک ڈیولپمنٹ میں ہمیں آقا علیہ السلام کی سیرت سے کیا پیغام ملتا ہے اور اس کے بعد موجودہ حالات کے اندر ہمارے کیا حالات ہیں اور ہم نے کرنا کیا ہے. چونکہ آپ ہی اس ملک و قوم کا فیوچر ہے. ایک وقت تھا, مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے ماشاءاللہ ہمارے بیٹے نے جب تلاوت شروع کی تو یہ قاری مشاری بن راشد الفاسی کی طرز پہ اپنے تلاوت کی. ایسے ہی ہم کو سنتے ہیں شوق سے روز. میرا بیٹا بھی اسی انداز میں پڑھتا ہے. تو قاری مشاری بن راشد کی آپ نے ماشاءاللہ محنت سے پھر اپنے اسپیچ کی نعت پڑھی. تو ایک وقت تھا کہ ہم بھی کلاس 5 میں تھے, 6 میں تھے, اس طرح بیٹھتے تھے سامنے. تو ہمارے بھی اساتذہ ہمیں کہا کرتے تھے کہ آپ لوگ مستقبل ہیں اس ملک کا. تو اس وقت تو بات سمجھ نہیں آیا کرتی تھی کہ یہ کیا فرما رہے ہیں, لیکن بعد میں بات سمجھ آنا شروع ہوئی. تو ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ اس ملک اور قوم کو اور آقا علیہ السلام کی امت کے لیے آپ فیوچر ہیں, مستقبل ہیں. آپ نے ہی آگے لیڈ کرنا ہے. تو ضروری ہے کہ آپ کو آپ کی فیلڈ سے متعلقہ کچھ ضروری گائیڈ لائن دینی چاہیے. ایک تو بڑی معروف آیت مبارکہ ہے, آپ نے بیش بہا بار سنی ہوگی. فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. ہم نے اپنے حبیب کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور رسل آئے, اور قرآن پاک میں تقریباً 29 انبیاء کا ذکر ہے. حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے ایک کتاب ترتیب دی ہے 8 جلدوں پر. اس کا نام ہے قرآنی انسائکلوپیڈیا. کیا نام ہے اس کا؟ قرآنی انسائکلوپیڈیا, جس میں سے انہوں نے 20,000 ٹاپکس نکالے قرآن پاک سے. اسی قرآنی انسائکلوپیڈیا میں آپ کے ذہن میں کوئی بھی ٹاپک ہوگا, اگر آپ چاہتے ہوں گے یا چاہتی ہیں کہ یہ ٹاپک ہے کہ نہیں ہے, آپ اس کی انڈیکس کھولیں گے. اس کی انڈیکس 400 صفحات پہ ہے. فہرست پتہ ہے نا کتابوں کی فہرست کتنے پیجز کی ہوتی ہے؟ 1 یا 2 پیج کی ہوتی ہے. قرآنی انسائکلوپیڈیا کی اہمیت اور اس کے لیول کو چیک کریں کہ اس کی انڈیکس 400 پیجز پر بچتی ہے. اسی قرآنی انسائکلوپیڈیا میں ایک چیپٹر انہوں نے کریٹ کیا قصص الانبیاء, اور وہ سارا قرآن کی آیات سے قصص الانبیاء. اچھا وہ ترتیب کیا ہے؟ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کے تاجدار کائنات علیہ السلام تک جن جن انبیاء کا ذکر قرآن میں جہاں جہاں ہے وہ شیخ الاسلام نے اس چیپٹر میں جمع کر دیا. تو میں نے اس کا مطالعہ کر رہا تھا, تو میں نے جب وہ گنا نا تو تقریباً 29, اگر حضرت خضر علیہ السلام کو شامل کیے تو 30 بن جاتے. تو 29 انبیاء کا ذکر قرآن پاک میں. کتنے ذکر ہے؟ کسی نبی کے ذکر میں نے پھر پورا پڑھا سارا, کسی نبی کے ذکر میں انبیاء کا ذکر ہوا یا یحییٰ یا نوح یا زکریا یا موسیٰ, اذکار ہوئے سارے. لیکن جب تاجدار کائنات کے ذکر کے بارے فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, اے حبیب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. یعنی
اپنا جب فرمایا تو الحمدللہ رب العالمین فرمایا کہ میں وہ ہوں اللہ جو تمام جہانوں کے پالنے والا ہے، اور جہاں جہاں میں پالنے والا ہوں وہاں وہاں میرا مصطفیٰ رحمت ہے. یہ تعارف ہے علیہ السلام. تو یہ جو رحمت ہے، رحمت کا جو اپوزٹ ہے وہ کیا ہے؟ زحمت. ایسے ہی ہے نا، زحمت ہے، مصیبت ہے، پریشانی ہے، یہ کیا نا عام انڈرسٹینڈنگ کے لیے. تو یاد رکھیں جو ہے نا علم، علم یہ تاجدار کائنات علیہ السلام کی رحمت کا فیض ہے. علم کیا ہے؟ رحمت کا فیض ہے. ہم نے آج اس پہ بات کرنی ہے کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کا صرف ایک پوائنٹ ڈسکس کریں گے، وہ علم. اور جو ہے نا جہالت، یہ زحمت ہے. یہ کیا ہے؟ زحمت ہے. علم رحمت ہے. ایک لمحے کے لیے آپ کو میں ذکر کرتا ہوں. جب آپ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، مکہ میں آپ کی پیدائش ہوئی، تو جو مکہ کا شہر تھا، مکہ کا، اس کی آبادی، اس مکہ کے پورے ایریے کی آبادی جو تھا پورا، اس کی آبادی 10 لاکھ تھی. کتنی تھی؟ 10 لاکھ آبادی میں چند لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے. اب جب یہ کلچر تھا تو اسی وجہ سے کیا تھا؟ لڑائی تھی، جھگڑے تھے، فساد تھے. انہیں شیر کبھی پانی پلانے پہ جھگڑا، کبھی دوڑا گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا، اس پہ جھگڑے تھے ان کے. اور حوا کی بیٹی کو زندہ درگور کرنا، ظلم. تو جہالت تھی، اس جہالت کی بنیاد پہ تنگ نظری تھی، انتہا پسندی تھی، شدت تھی، ظلم تھا، جبر تھا. لیکن قربان جائیں تاجدار کائنات علیہ السلام کی رحمت کا فیض. قرآن کی پہلی آیت ہوتی اقرا باسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے انسان کو تخلیق کیا. تو پہلی آیت کون سی اتری؟ بولیں اقرا. تو اس اقرا کے فیض نے غار ہیرا سے اس پیغام اقرا، پیغام علم نے تاریکی کو ختم کرنے کی ایک عالمگیر تحریک کا آغاز کر دیا. یہ رحمت کا فیض ہے آقا علیہ السلام. اب بڑی خاص بات ہے کہ جب یہ قرآن کی آیت اتری، اب میں آپ کو کچھ نمونے کے طور پہ آیات کے حصے بتاؤں گا، وہ آپ نے گھر جا کے اسٹڈی کرنا لازمی. اب جب یہ آیت اتری نا، اس کے بعد آپ غور کریں قرآن پاک میں کچھ الفاظ استعمال ہوئے. وہ ہوئے ہیں تذکر، تعقل، تدبر، تفکر، تعمق، بصیرت، شعور، علم، حکمت، معرفت، عرفان اور ایقان. اس سے ملتے جلتے الفاظ بار بار قرآن میں استعمال ہوئے. افلا تتفکرون، تم غور نہیں کرتے، تدبرون، تدبر نہیں کرتے، یہ تفکرون، یہ الفاظ استعمال ہوئے. تاکلون، یشعرون، حکمت، علم، شعور، یشعرون، یہ الفاظ استعمال ہوئے. اور آقا علیہ السلام کی رحمت کے فیض سے صحابہ کرام کو، قیامت تک کی آنے والی امت کو اس میں پیغام دیا گیا کہ غور و خوض کرو، توجہ کرو، دھیان کرو، اللہ کی قدرت پر غور کرو، دنیا کے اس جو اس نے کائنات بنائی ہے، اس کائنات کو دیکھو، اس پر غور و خوض کرو، فکر کرو، اپنی عقل کو لڑاؤ، شعور لو. یہ کیا تھا؟ یہ بیسیکلی وہ رویہ ڈیولپ کیا گیا قرآن کی ان آیات کے ذریعے کہ جس کے ذریعے آنے والے دور کے اندر سائنس کی بنیاد بنی ہے. یہ بڑی خاص بات ہے. سائنس کس پہ بیس کرتی ہے؟ آبزرویشن پہ.
اسٹوڈنٹ سائنس کے ہیں یہاں پہ؟ کیمسٹری فزکس بایو کے پڑھیے آپ. سائنس بیس کرتی ہے آبزرویشن پہ، مشاہدے پہ کرتی ہے، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اب اس مشاہدے کی جو کوالٹی پیدا ہوئی ہے وہ قرآن کی اس بار بار آیات سے، لعلکم تعقلون، افلا تعقلون، افلا یتفکرون، یشعرون، افلا تبصرون، یہ وہ بار بار قرآن میں مختلف مواقع میں اس کا ذکر ہوا، بار بار ہوا. اس سے وہ سائنس کی بنیادیں بننا شروع ہو گئی. اب اس سے پہلے یہ فکر تھی نہیں. یونان کے ہاں علم تھا، وہ فلسفے کا تھا، اور فلسفے اور سائنس کا کوئی جوڑ آپس میں نہیں ہوتا. اس سے پہلے یونان کے ہاں تھا، فلسفی تھی، افلاطون تھا، یہ بڑے بڑے جو فلاسفر تھے یہ تھے، لیکن یہ سائنس کی ڈیولپمنٹ کی بیس نہیں ہے. تو میں نے ایک آپ کو یہ چیز بتائی ہے، یہ اس کو خاص ذہن میں رکھیے گا. پھر آگے آئیں کہ آپ علیہ السلام نے علم پہ کتنا زور دیا. اب دیکھیں نا، میں آپ کو بتا کہ آقا علیہ السلام کی رحمت کا ایک فیض علم پہ بات ہم نے کرنی ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا اطلب العلم ولو کان بالصین، علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین جانا پڑے. یہ سنیے تھے جب آپ نے. اب مجھے بتائیں، آپ سے سوال ہے، آپ ماشاء اللہ اسٹوڈنٹ ہیں. چائنا میں کوئی دین کی تعلیم دی جا رہی تھی؟ دین تو خود حضور پڑھا رہے تھے، عقیدہ، ایمان. وہاں کیا تھا؟ وہاں ٹیکنیکل ایجوکیشن تھی. 2 پوائنٹ ملے. ایک یہ کہ علم صرف قرآن پڑھنا اور احادیث پڑھنا صرف یہ علم نہیں ہے، حالانکہ اس میں سب کچھ ہے، سب کچھ ہے، لیکن پیغام ملا کہ علم ایک کمپریہنسو کنسپٹ ہے علم کا، جس میں دین کا بھی ہو، دنیا کا بھی ہو. ایک تو پیغام یہ ملا کہ وہاں جاؤ. دوسرا اس کے اندر یہ ہے کہ حصول علم کے لیے جتنا دور جا سکو جاؤ علم حاصل کرنے کے لیے. اور تیسرا پیغام یہ ملا کہ علم حاصل کرنا پڑے نا غیر مسلم سے، تو ان سے بھی حاصل کرنا. یہ 3 نکات ملے ایک حدیث پاک سے. یہ دیکھنا علم کی اہمیت. پھر آپ کے علم میں ہے بدر کا معرکہ ہوا تھا، غزوہ بدر. کون جیتا تھا غزوہ بدر؟ غزوہ بدر کا واقعہ پڑا ہوا ہے؟ غزوہ بدر نہیں پڑا ہوا؟ غزوہ احد پڑا ہوا ہے، خندق، فتح مکہ، یہ واقعات پڑھے ہوئے ہیں آپ نے؟ اس سلیبس میں نہیں ہے. غزوہ بدر میں مسلمان 313 تھے اور کفار کم بیش 1000 تھے. اب مسلمان جیت گئے. قرآن میں بڑی واضح آیات ہیں، فرشتوں کے ذریعے اللہ نے مدد فرمائی، مسلمان فاتح ہو گئے. کفار کے، مکہ والوں کے قیدی مسلمانوں کے پاس آ گئے. اور اس سے پہلے کنسپٹ یہ تھا کہ جو قیدی تھے نا ان کو قتل کر دیا جاتا تھا، قیدیوں کو. یہ جنگی اصول تھے عربوں کے. تاجدار کائنات علیہ السلام کی رحمت کا فیض دیکھیں، کس کس جگہ حضور نے اپنی رحمت کا فیض عطا فرمایا. آپ نے فرمایا اے مکہ والو، اس میں کچھ پڑھے لکھے لوگ بھی قید تھے مسلمانوں کے پاس. حضور نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی میرے مدینہ کے 10 بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دیں میں ان کو آزاد کر دوں. کتنی بڑی بات ہے. اب یہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے کہ ایک واقعہ ہو گیا ہے، لیکن یہ قیامت تک کے لیے پوری امت انسانیت کے لیے پیغام ہے کہ تاجدار کائنات علیہ السلام کے ہاں علم کی کس قدر اہمیت ہے. مال کی بات سائڈ پہ، جان کی بات سائڈ پہ، بس میرے مدینہ کے 10 بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دو میں تمہیں آزاد کر دوں گا. پھر ایک اور، یہ میں کچھ روایات علم کی اہمیت پہ. ایک دفعہ آقا علیہ السلام، ایک واقعہ ہے، آقا علیہ السلام تشریف لائے مسجد نبوی میں. کہاں تشریف لائے؟ تو آپ نے دیکھا کہ 2 حلقے بنے ہوئے ہیں صحابہ کرام کے. کچھ صحابہ کرام ایسے ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں اور علم پر بات کر رہے ہیں، سیکھنے سکھانے سے ایک حلقہ ہے.
اور ایک ہلکا ہے جو ذکر والے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. آپ ایسا تشریف لائے، دونوں کو دیکھ کے آپ مسکرائے، خوش ہوئے اور پھر آپ اس حلقے میں گئے جہاں پہ علم کی بات ہو رہی تھی، سیکھنے سکھانے کی بات ہو رہی تھی، فقہ کی بات ہو رہی تھی. آپ وہاں بیٹھے اور فرمایا انما بعثت معلمن، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا. یعنی اپنا تعارف کیا فرمایا؟ ایز اے ٹیچر، کہ مجھے اللہ نے ٹیچر بنا کے بھیجا ہے، معلم بنا کے بھیجا ہے. یعنی اپنے تعارف میں علم کو رکھا، اپنے تعارف میں. اب یہ کچھ چیزیں بڑی بنیادی باتیں تھیں جو میں نے آپ سے شیئر کی ہیں. اس کی بیس پہ ایک چیز سمجھ آتی ہے کہ آپ علیہ السلام نے کس قدر علم پر بات کی ہے، علم پہ زور دیا ہے، اور حصول علم کے لیے اپنے کس قدر اقدامات فرمائے. اب ایک روایت ہے مسند احمد بن حنبل کی، اور حضرت ابو ذر غفاری وہ بیان کرتے ہیں کہ جب آقا علیہ السلام ہم سے رخصت ہوئے، وصال ہوا. یہ کون بیان کرتے ہیں؟ ابو ذر غفاری وہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام جب ہم سے رخصت ہوئے تو آپ علیہ السلام نے اس قدر علم بیان فرما دیا تھا، اس قدر ہمیں علم دے دیا تھا کہ آسمانی فضا میں ایک پرندہ جو اپنے پروں کو حرکت دیتا تھا وہ کیسے کرتا تھا، اس سارے کا نالج بھی آپ علیہ السلام ہمیں دے چکے تھے. اسے کہتے ہیں لا آف موشن، قانون حرکت. یعنی صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہمیں علم تھا کہ جو فضا میں پرندے فضا میں ہوتے تھے وہ پرندے کیسے اپنے پروں کو حرکت دیتے تھے، اس تک کا بھی علم آقا علیہ السلام میں دے چکے تھے. یہ لا آف موشن ہے، اس کی بیسس تھی. یعنی سائنٹیفک نالج کی طرف آپ علیہ السلام نے رہنمائی فرما دی. اسی طرح امام حاکم نے ذکر کیا المستدرک میں، فرمایا حضور نے فرمایا ان قریب، یہ بڑی خاص حدیث بات، ان قریب میری امت کے دور آخر میں، آخری دور میں، یہ کون سا دور ہے؟ دور آخر میں لوگ گوشت پوشت اور ہڈیوں کے جانوروں کی بجائے دوسری سواریوں پر سفر کیا کریں گے. یعنی حضور کے دور میں اونٹوں پہ سفر تھا، خچروں پہ تھا، گھوڑوں پہ تھا، یہی تھا نا. تو فرمایا کہ ایک وقت آئے گا لوگ اس پر سفر نہیں کریں گے، اس سے ہٹ کے سفر کریں گے. آپ علیہ السلام کا اشارہ تھا کہ آنے والے دور میں میری امت گاڑیوں پہ اور ہوائی جہاز پہ سفر کریں گے. یہ ہمارے تشریف لائے محترم حفیظ اللہ بلوچ صاحب جو صدر ہیں تحریک منہاج عمران نواب شاہ ڈویژن کے، ماشاءاللہ تشریف لائے. یہ میں نے آپ کو کچھ بیسز بتائی ہیں کہ بیسیکلی سائنٹیفک نالج اور علم کی اہمیت پہ آپ علیہ السلام نے کس قدر اس پر بات کی. تو ایک چیز ہمیں یہاں سے ملی، اسلام وہ دین ہے، آقا علیہ السلام کی سیرت، آپ علیہ السلام کی سنت، جس سے علم کی اہمیت اور سائنٹیفک نالج کی بنیادیں ملتی ہیں. اب جب ہمیں یہ کلیئر ہو گیا تو آئیے اب اس پہ دیکھتے ہیں کہ سائنٹیفک نالج جو آج کیمسٹری ہے، بایو ہے، فزکس ہے، اسٹرانومی ہے، ایمبریالوجی ہے، کیمیکل سائنسز ہیں، نیچرل سائنسز ہیں، ہیومن سائنسز ہیں، جتنے نالج ہے، اس نالج میں کیا کنٹریبیوشن رہی ہے مسلم سائنٹسٹ کی. آپ نے جو اسٹوڈنٹ ہیں کیمسٹری کے، بایو کے، فزکس کے ہیں نا سارے سائنس کے اسٹوڈنٹ، تو آپ کی کتابوں میں پہلے چیپٹر میں ایک چیپٹر ہے مسلم سائنسدانوں کا تعارف، ہے کہ نہیں ہے؟ بولیں. اس میں نام کون کون سے ہیں؟ نام لیں ایک دفعہ سارے. شاہباز، ابن سینا، جابر بن حیان، ماشاءاللہ. یہ سارے سائنٹسٹ ہیں جنہوں نے موجودہ سائنٹیفک ڈیولپمنٹ کے اندر بیس بنائی ہے. اب ہمارا
بڑا انٹرسٹنگ اگلا حصہ، پہلا حصہ کمپلیٹ ہو گیا جو میں نے بیان کیا، 3 حصے ہوں گے گفتگو کے۔ دوسرا حصہ ہے کہ مسلم سائنٹسٹ نے کہاں کہاں کنٹریبیوٹ کیا ہے، کچھ اس کے آپ کو میں بیان کروں گا چیزیں۔ اور تیسری یہ ہوگی کہ موجودہ دور کے اندر ہم سائنس کی کس برانچ پہ کام کریں اور فیوچر میں ہم غالب ہو سکتے ہیں امت مسلمہ۔ یہ بڑا آخری سے بڑا امپورٹنٹ ہے، لیکن دوسرا اس کی بنیاد ہوگا، یہ بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا، بڑی اہم حصہ ہے۔ قرآن پاک میں ٹوٹل 77,450 77,000 علوم ہیں قرآن پاک میں۔ کتنے ہیں؟ قرآن پاک سے جو علوم نکالے گئے ہیں، علوم جس میں سائنٹیفک نالج بھی ہے، ریلیجس بھی ہے، فلسفہ بھی ہے، سارے نالج ملا کے تمام برانچز کی، یہ 77,000 ٹاپکس اور علوم ہیں قرآن کے اندر جو نکالے گئے ہیں۔ اس میں بڑے بڑے نام جو ہیں برانچز ہیں، اس میں لینگویج ہے، فلاسفی ہے، اسی طرح سوشل اکنامکس ہے، ہسٹری ہے، سائنس آف وار ہے، سائیکالوجی ہے، ایتھکس ہے، سوشیالوجی ہے، اینتھروپولوجی ہے، کلچر ہے، کیلیگرافی ہے اور اکنامکس ہے۔ یہ ریلیجس ایسپیکٹ میں ہے۔ پھر فزیکل سائنس میں آ جائیں، اس میں کیمسٹری ہے، فزکس ہے، بایو ہے، الجبرا ہے، باٹنی ہے، زیولوجی ہے، میڈیکل سائنس ہے، ایمبریولوجی ہے، کاسمولوجی ہے، اسٹرونومی ہے، ارتھ سائنسز ہے، جیولوجی، اور ٹائم کیپنگ ہے۔ یہ بڑے بڑے نام لیے میں نے آپ کے، لیکن میں نے کہا کہ 77,000 علوم ہیں قرآن پاک سے نکالے گئے۔ اب آئیں کہ ان علوم کے اندر، یہ جو علوم میں نے بیان کیے ہیں، ان علوم کے اندر سائنٹیفکلی کیا کیا ڈیولپمنٹ کی ہے مسلم سائنٹسٹ نے، اور ان کی کنٹریبیوشن کیا ہے۔ ایک بڑا معروف ہسٹورین ہے پروفیسر ہیٹی، وہ اپنی کتاب ہسٹری آف عرب میں لکھتے ہیں، نان مسلم یہ رائٹر ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کا بالخصوص میڈیکل سائنس میں، علم طب کے اندر بہت زیادہ ان کا انٹرسٹ تھا، چونکہ اس میں کثیر قرآن پاک کی آیات اور احادیث ہیں طب کے موضوع پہ براہ راست آقا علیہ السلام نے، اور بے شمار ڈیزیز کا آج بھی بہت ساری میڈیکل سائنس میں۔ ایک بہت معروف پاکستان میں ایک ڈاکٹر گزرے ہیں، لاہور کے ہیں، ان کی کتاب ہے طب نبوی اور جدید سائنس، ڈاکٹر خالد غزنوی مثال فرما دیں، ڈاکٹر خالد غزنوی کتاب ہے طب نبوی اور جدید سائنس۔ انہوں نے تمام تر ڈیزیز کا علاج، ٹریٹمنٹ تاجدار کائنات علیہ السلام کی احادیث سے بیان کیا، اکثر کا یہ کھجور کے ذریعے ہے، جو کے ذریعے ہے، کشت شیرین کے ذریعے ہے، بہت سی چیزیں ایسی ہیں انہوں نے بیان کیا۔ تو وہ فرماتے ہیں پروفیسر ہیٹی ہسٹری عرب میں بیان کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں علمی اور سائنسی جو ایک انٹرسٹ تھا، یہ بیسیکلی آگے جو شفٹ ہوا یورپ میں شفٹ ہوا، یہ مسلمان سائنٹسٹ کی بنیاد پہ ہوا۔ وہ فرماتے ہیں کہ علم طب میں مسلمانوں کی دلچسپی کا جو سبب تھا وہ آقا علیہ السلام کی احادیث تھی۔ ان احادیث میں بار بار ذکر ہوا مختلف بیماریوں کے علاج کا، اور اس میں کیا ہوا کہ جو مسلمان سائنسدان تھے وہ بیک وقت طبیب بھی تھے، فلسفی بھی تھے، دانشور بھی تھے، اور اپنے دور کے سائنٹسٹ بھی تھے، ان کے پاس علوم جمع تھے۔ حضرت جعفر صادق علیہ السلام، نام سنا ہے آپ نے؟ یہ بیٹے کن کے ہیں؟ امام باقر کے۔ امام باقر کن کے بیٹے ہیں؟ امام زین العابدین کے، اور وہ بیٹے امام حسین علیہ السلام کے ہیں۔ امام جعفر صادق کے بارے میں سنیں، تاریخ میں آتا ہے کہ جابر بن حیان جو علم کیمیا کا بانی ہے، جابر بن حیان امام جعفر صادق کا اسٹوڈنٹ تھا۔ امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام، ان کے 2 معروف شاگرد گزرے ہیں، اسٹوڈنٹس،
ایک جابر بن حیان جو علم کیمیا کا بانی، اور ایک امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو لا کے بانی ہیں، لا کے بانی جس میں پبلک لا ہے، پرائیویٹ لا ہے، فیملی لا ہے، اس کی بنیادیں فقہ حنفی کے امام، معروف امام، وہ بھی شاگرد ہیں کن کے؟ امام جعفر صادق کے۔ یہ لیول تھا ہمارے ائمہ کا، جن کے یہاں سائنس کا علم بھی تھا، فلسفہ بھی تھا، دین بھی تھا، منطق بھی تھی، وہ صرف ایک علم کے ماہر نہیں تھے۔ اس کا ذکر پروفیسر ہٹی بیان کرتے ہیں اپنی کتاب کے اندر۔ پھر جو میں نے پہلے آپ سے بات کی تھی شروع میں، اس کی تصدیق ملی۔ میں نے آپ سے پہلے کہا تھا قرآن پاک میں جو آیات آئی ہیں جس میں غور و خوض کا، تأمل کا، تعقل کا، تفکر کا، علم کا، شعور کا، بصیرت کا، جو آیات بار بار آئی جس سے سائنس کی بنیاد بنی، اس پر بھی پروفیسر ہٹی لکھتے ہیں کہ یورپ کی سائنسی ترقی کو جن عوامل کی وجہ سے ہم پہچانتے ہیں، یعنی یورپ کی جو جتنی سائنٹیفک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، ہم پہچانتے ہیں کن چیزوں سے؟ کہ جستجو ہے، تحقیق ہے، آبزرویشن ہے، یہ سارا کچھ جو ڈیولپ ہوا ہے، وہ کہتا ہے کہ سارا کچھ یورپ میں آیا، یہ مسلمان سائنسدانوں سے آیا۔ اب میں کچھ چیزیں مختصر بیان کروں گا، شارٹ۔ یہ جو ہے نا پیپر، یہ کاغذ ہے، کاغذ پیپر، آپ کے علم میں ہے کہ اس کا آغاز کہاں سے ہوا؟ دیکھیں، ہمیں اپنے شاندار ماضی کو ہم نے آج سامنے رکھنا ہے، تو ہم نے اگلے دور کو شاندار کرنے کے لیے آج ایک عزم کرنا ہے۔ میں نے کیا کہا ہے؟ توجہ چاہیے آپ کی، آپ دائیں بائیں توجہ نہ رکھیں، بالکل فوکس رکھیں۔ بڑا اب ہماری گفتگو کا انتہائی اہم حصہ شروع ہو رہا ہے۔ اب مسلمانوں کی آقا علیہ السلام کی سیرت کا جو علمی اور سائنسی فیض تھا، اس کی بنیاد پہ مسلمانوں نے کتنی کنٹریبیوشن کی ہے، اس کی بات کریں گے۔ یہ اس لیے بیان کریں گے تاکہ ہم فیوچر اپنا برائٹ کرنے کے لیے آج عزم کریں، اور یہ وقت ہے عزیز طلباء، یہ وقت ہے آپ کا۔ اس وقت میں آپ جو عزم کریں گے، آپ وہی کچھ بنیں گے، وہی کچھ بنیں گے۔ یہ جو پیپر ہے، پیپر، پہلا پیپر پلانٹ جہاں پیپر بننا شروع ہوا، یہ 794، یہ بغداد میں ہارون رشید کے وزیر تھے، اس کے بیٹے الفضل نے یہ پلانٹ لگایا، اور سب سے پہلے وہاں سے پیپر بننا شروع ہوا۔ اس کے بھی بانی مسلمان سائنسدان ہیں۔ پھر ایک بڑی معروف ایک رائٹر ہیں جان سالٹن، وہ اپنی کتاب انٹروڈکشن ٹو دا ہسٹری آف سائنس میں لکھتے ہیں کہ اسلام اپنے آغاز سے 14ویں صدی تک، یہ کون صدی ہے یہ والی؟ یہ کون سی ہے؟ 21ویں ہے نا۔ وہ کہتا ہے، جارج سالٹن کہتا ہے اپنی کتاب انٹروڈکشن ٹو دا ہسٹری آف سائنس میں لکھتا ہے کہ پہلی 14 صدیوں میں ہر صدی کا بڑا سائنسدان مسلمان تھا، 1400 سال تک، یعنی اسلام کے آغاز سے لے کے 14ویں صدی تک اس نے پوری لسٹ جاری کی ہے۔ اس نے کہا کہ 8ویں صدی کا دوسرا نصف بڑا نام جابر بن حیان تھا۔ پھر کہتا ہے کہ 9ویں صدی کا پہلا نصف، پہلے 50 سال میں بڑا نام محمد بن موسیٰ الخوارزمی تھا۔ پھر وہ لکھتا ہے کہ 9ویں صدی کا دوسرا نصف بڑا نام، وہ بھی مسلمان تھا، اس کا نام تھا ابو بکر محمد بن زکریا الرازی تھا۔ پھر وہ لکھتا ہے کہ 10ویں صدی کا پہلا نصف، 10ویں صدی میں جو پہلا نام تھا، بڑا نام، وہ بھی مسلمان تھا، ابو الحسن ابن علی المسعودی تھا۔ پھر لکھتے ہیں کہ 10ویں صدی کا دوسرا نصف ابو الوفا الجرجانی تھا۔ 11ویں صدی کا پہلا نصف البیرونی تھا۔ اور پھر نام ابن رشد کا نام ہے، ابن بطار کا نام ہے۔ پھر لکھتے ہیں کہ 14ویں صدی کا دوسرا نصف ابن خلدون تھا، سوشیالوجی کا بانی۔ یعنی وہ لکھتے ہیں، وہ خود مانتے ہیں
کہ 14 صدیاں تک مسلمان سائنسدان حکمرانی کرتے رہے. جب تک ہمارے پاس علم رہا تو ہم آگے رہے، جب علم چھوڑا ہم پیچھے رہ گئے. اب پھر مختصر لکھ لیں، لا کے اندر، لا میں بانی بھی، اور آج کے دن تک لا میں جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اس میں سے بنیاد جہاں سے لیتے ہیں وہ امام اعظم کی کتابیں ہیں. پبلک اور انٹرنیشنل لا میں بھی ہیں، پرائیویٹ لا میں بھی ہیں. لا میں ساری کی ساری بنیادیں بھی اسلام نے پرووائڈ کی ہیں. پھر اسی طرح یہ میں آپ کو مختصر بتا رہا ہوں، اس کی ڈیٹیل اگر پڑھنی ہو، یہ کتاب ہے شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی سیرت رسول. یہ انہوں نے 14 جلدوں میں لکھی ہے، 14 والیومز ہیں. کتنے ہیں؟ اسلام کی ہسٹری میں سب سے بڑی کتاب سیرت کی، 14 والیوم پہ بہت ڈیٹیل سے. اور اس کے فرسٹ جو اس کا والیوم، اس میں یہ ڈیٹیل منشن. میں صرف اس کو مختصر بیان کروں گا. یہاں آپ کے پاس لائبریری ہے؟ لائبریری ہے یہاں اسکول میں کریٹ کروائیں لاتی، بچوں کو یہ کتابیں پہنچائیں لاتی. پھر اسٹرانومی ہے، اس میں مسلمانوں کی کنٹریبیوشن ہے اسٹرانومی میں. پھر وہ لکھتے ہیں یہ ٹائم، جو ٹائم کیپنگ ہے، علم المیقات کہتے ہیں اس کو. اس کے بانی بھی مسلمان سائنسدان البیرونی ہے. یہ ٹائم کو، جو ٹائم ہم دیکھتے ہیں نا، اس کو مینٹین کرتے ہیں، اس کے بانی البیرونی ہے. پھر خلیفہ مامون الرشید کے دور میں زمین کی جو پیمائش ہوئی ہے، زمین کی کمپلیٹ پیمائش، اس کا سینٹرل پلیس کون ہے، اس کی پیمائش کیا ہے، وہ سارے کا سارا کام خلیفہ مامون الرشید کے دور میں ہو چکا تھا. مسلمانوں کی کنٹریبیوشن ہے. اسی طرح آگے چلیں، آپ نے نام سنا ہوگا ابن الحیثم کا. ان کی بہت کنٹریبیوشن ہے ابن الحیثم کی. ان کی اسٹرانومی میں ہے. اسی طرح ان کی جو جتنی، ایک بڑی خاص یہاں میں ایک بات کروں گا، بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اب ہوا کیا، یہ سنیں. اب جو مسلم سائنٹسٹ تھے نا، ان کا سارے کا سارا نالج یہ وہاں سے ٹرانسلیٹ ہوا لاطینی میں، ایک اور لینگویج میں. وہاں سے کرتے کرتے انگلش میں ٹرانسلیٹ ہوا. آپ کو پتہ ہے کہ جب ایک زبان سے دوسری زبان میں نام ٹرانسفر ہوتے ہیں تو نام بدل جاتے ہیں. نام، یہ سنا نا آپ نے، نام بدل جاتے ہیں. اسی لیے نام بدل گئے. انہیں کہتے ہیں الہیزن کہتے ہیں. ابن الحیثم کہتے ہیں الہیزن کہتے ہیں. نام سارے بدل گئے. ساری کنٹریبیوشن مسلمانوں کی تھی، لیکن یہ نام کسی نے جان بوجھ کے نہیں چھپائے. جب زبانوں میں ٹرانسلیٹ ہوتے گئے تو نام بدل گئے. لیکن علامہ اقبال جب گئے یورپ میں، آپ کو پتا ہے کہ پی ایچ ڈی جرمنی سے ہے اور بیرسٹر انہوں نے کی ہے یو کے سے کی ہے. جب وہ گئے یورپ میں پڑھنے کے لیے علامہ اقبال، تو علامہ اقبال نے جب وہاں کے کتب خانے اسٹڈی کیے تو حیران رہ کے دیکھا یہ تو کتاب ابن الحیثم کی ہے، یہ البیرونی کی ہے، یہ جابر بن حیان کی ہے. اس پر انہوں نے کہا تھا مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا. یہ اس موقع پہ شعر کہا تھا. وہ سارے کا سارا موازنہ دیکھا کہ وہ وہاں پر یورپ میں موجود ہے. پھر اسی طرح خوارزمی کا جو کام تھا، میتھس پہ تھا، الجبرا پہ تھا. اور ان کی معروف کتاب الجبر و مقابلہ، وہ 16ویں صدی عیسوی تک یورپ کی یونیورسٹیوں میں سلیبس کا حصہ رہی ہے. کتاب الجبر و مقابلہ، کتاب الخوارزمی. اسی طرح انہی کی کتاب الخوارزمی کی وہ آج بھی مختلف ان کی لائبریریز میں موجود ہے، وہاں سے استفادہ لے رہے ہیں. ابن سینا ہے، اسی طرح ان کا کام ہے فزکس میں. پھر اسی طرح آپٹکس میں، بصریات میں کام ہے. پھر میڈیکل سائنس میں کام ہے. اندازہ کریں، میں بس کچھ چیزیں بیان کروں گا پھر ہم اگلے اسی طرف آتے ہیں. میڈیکل سائنس میں آپ کو پتا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی آج کے دن تک آپریشن نہیں ہوتا، آپریٹ نہیں ہوتا جب تک کہ انستھیزیا نہ دیا جائے. کیا نہ دیا جائے؟ انستھیزیا، بے ہوشی کا انجیکشن لگتا ہے نا، تو اس کی بیس پہ کیا ہوتا ہے؟ آپریشن ہوتا ہے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ یہ میڈیکل سائنس سے ہمارے
بلوچ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. انیستھیزیا کے بانی مسلمان سائنسدان ہیں. انیستھیزیا کے بانی مسلمان سائنسدان ہیں. اندازہ کریں آپ. یہ علی بن عیسیٰ ہیں. علی بن عیسیٰ پہلا سائنٹسٹ ہے جس نے سرجری سے پہلے مریض کو بے ہوش اور بے حس کرنے کے مختلف اس نے تجربے کیے اور وہ کامیاب ہوئے. علی بن عیسیٰ. پھر علم کیمیا کا میں نے بتایا, پھر میڈیکل سائنس کا. بس مختصر بتاؤں گا, ٹائم بڑا کم ہے. آپ حیران ہوں گے کہ مسلمانوں کے ہاں علم کا کلچر رواج کیا تھا. بہت سارے ہاسپٹل تھے. آپ کے علم میں سنا ہوگا آپ نے کہ آج سے 1000 سال پہلے مسلمان سائنسدان اسپین میں, یہ بڑے بڑے شہر اسپین, غرناطہ, دمشق, نیشاپور, کارڈووا, مصر, یہ مراکز تھے. اور 1000 سال پہلے مسلم سائنسدان اوپن ہارٹ سرجری کیا کرتے تھے 1000 سال پہلے. اور ابن طولون میڈیکل کالج تھا, اس میں صرف میڈیکل سائنس سے متعلقہ 1,00,000 کتابیں تھیں. کتنی تھی؟ 1,00,000 کتابیں میڈیکل سائنس پہ. پھر مصر کا منصوری ہاسپٹل, مراکش کا بروکو ہاسپٹل, یہ تمام تر جدید سہولیات سے لیس تھا اس دور کے اندر. اتنی بڑی کنٹریبیوشن مسلمانوں کی. اور مسلمانوں کی پھر یہ سوشیالوجی ہے. سوشیالوجی, اس کے بانی ابن خلدون ہیں. اینتھروپولوجی کے بانی ابن خلدون ہیں. یعنی کوئی آپ اٹھائیں گے سبجیکٹ, آپ کو ہر سبجیکٹ کے اندر معروف نام وہی نظر آئے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو ہمیں بات سمجھ آ گئی کہ ہمارا ماضی بولیں کیا ہے, بہت ہی شاندار گزرا ہے. اب میں نے آپ کو چونکہ ٹائم کم تھا, میں نے کافی چیزیں میں نے مس کر دی, اسکپ کر دی. وہ آپ کتاب منگوا لیجیے گا, پڑھ لیجیے گا ڈیٹیل سے. لازمی ان کو یہ دیے گا ٹاپک یہ والا, بلکہ ان کے درمیان ایک تقریری مقابلہ کروا دیں اس موضوع پہ. اب ہمارا جو اصل جو موضوع ہے, جو راز کی بات ہے کہ انسانیت کی تاریخ میں 4 دور گزرے ہیں, بڑے مین دور. آپ کو پتہ ہے کہ آغاز ہوا تو انسان ہنٹنگ اینڈ گیدرنگ کرتا تھا, شکار کیا اور زندگی بسر کرنا. پھر ڈیولپ ہوا تو ایگریکلچر کا دور آیا. ایگریکلچر کا دور آیا, لوگوں نے زمینیں آباد کرنا شروع کی. تیسرا دور آیا انڈسٹریل ریولوشن کا دور آیا, جب انڈسٹری بنی. کیا بنی؟ انڈسٹری بنی. تو جو لوگ ہاتھوں سے کام کرتے تھے, اس کے بعد وہ کام شروع کیا کس نے؟ مشنری نے, مشین نے. مشین کے ذریعے چیزیں بننا شروع. اسے کہتے ہیں انڈسٹریل ریولوشن. یہ انسان کے دور کا ایک بڑا انقلاب تھا, سنگی انقلاب آیا. یہ تیسرا دور. اور چوتھا دور جو انسان کے ذہن اور مائنڈ کا عروج تھا, وہ کمپیوٹر کا دور آیا, آئی ٹی کا دور آیا. اس نے زندگی کو اور آسان کر دیا, اس نے اور ڈیولپمنٹ لے کے آیا اور انسان کو یہاں سے لے کے چاند تک پہنچا دیا. بہت ڈیولپمنٹ ہوئی کمپیوٹر کے دور میں. یہ 4 دور تھے. 5واں دور جس دور میں ہم رہ رہے ہیں, جس میں یہ پیغام میں دینے لگا ہوں, اس وقت کمپیوٹر سائنس, سائنٹیفک نالج کے اندر, آئی ٹی کے دور کے اندر جو ایڈوانس ٹائم ہے, وہ دور ہے اے آئی کا. کس کا دور ہے؟ کسے کہتے ہیں؟ شاباش, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے. اب اس پر میں جو بات کروں گا وہ بڑی خاص بات ہے. آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے, آپ استعمال کرتے ہیں نیویگیشن, گوگل کا میپ کے ذریعے کرتے ہیں نا. اب نیویگیشن کیا ہے؟ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے. آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے جو بھی بات کر رہے ہوں گے, گفتگو کر رہے ہیں آپس میں بیٹھ کے کسی موضوع پہ, فیس بک کھولیں گے, اس سے متعلقہ پوسٹ آنا شروع ہو جائیں گی. یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے. ایون کہ یہاں تک کہ آنے والا ابھی کچھ جگہوں پہ یورپ کے اندر یہ بھی آ چکا ہے کہ آپ جو سوچ رہے ہوں گے وہ بھی اس کی بھی پوسٹیں آپ کے پیج پہ آئیں. یہ ہے تو کریشن انسان کی ہے. اسے کہتے ہیں مصنوعی ذہانت. کیا کہتے ہیں؟ مصنوعی ذہانت. کریٹ انسان نے کی ہے. انسان نے ایگریکلچر کا دور دیا تھا,
انسان نے انڈسٹریل ریولوشن دیا تھا، انسان نے کمپیوٹر ایجاد کیا تھا، اور اسی نے یہ کیا ہے. یہ بڑی اہم بات ہے. ایک وقت تھا، میں تھوڑا سا آپ کو پیچھے لے کے جاتا ہوں، تھوڑا سا، جب ہندوستان میں جدید سائنس کے علوم کا ذکر کا آغاز ہوا، جدید سائنس کا، اور انگلش کا ذکر ہوا، تو اس وقت کے جو وہاں کے مدارس تھے، مدارس، انہوں نے مخالفت کی تھی. یہ پڑھا آپ نے؟ انہوں نے کہا یہ تو کفر ہے، یہ کیا ہے، انگریز کی زبان ہے اور سائنس ہے. جھگڑے میں پڑ گئے آپس میں. تو اس وقت سر سید احمد خان نے کہا تھا کہ بھائی اسی علم میں بقا ہے، ورنہ آپ پیچھے رہ جائیں گے، ہندو آگے نکل جائیں گے، مسلمان پیچھے رہ جائیں گے. لہذا آپ اس نالج کی طرف آئیں، سائنس کی طرف آئیں. تو سر سید احمد خان نے ایک علمی تحریک علی گڑھ کا آغاز کیا تھا، یاد ہے آپ کو؟ اب وہ وقت تھا. میں آپ کو بتاؤں، اس وقت اب تک کے حالات تو یہ ہیں کہ جس نے کمپیوٹر سائنس میں ڈیولپمنٹ کی اور اس کی بیس پہ آگے اس نے ایٹامک پاور لی، تو اس وقت جس کے پاس ایٹامک پاور ہے وہ دنیا میں غالب ہے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ سپر پاور کہتے ہیں نا دو چیزوں پہ، ایک اکنامکلی مضبوط ہونا اور ایک ایٹامک بم ہونا. اسی بیس پہ ہے نا. یہ اس کا اس دور کی غلبہ کے لیے، قوت کے لیے ایک خاص بات ہے. لیکن آنے والے دور میں وہی قوم، وہی فرد، وہی ملک دنیا میں حکمرانی کرے گا جو اے آئی کے ایکسپرٹ ہوں گے. اب ہم کرتے کیا ہیں؟ اب دیکھیں کہ گاڑی، مثال ہے ہمارے پاس گاڑی، ہم گاڑی استعمال کرتے ہیں جس میں آٹومیٹک اس کے گیئر بدلتے ہیں گاڑی، یہ بھی اے آئی ہے. اب دنیا بھر میں ایسی گاڑیاں چل رہی ہیں جو وداؤٹ ڈرائیور ہیں، وہ بھی اے آئی ہے. دنیا میں آپریٹ ہو رہے ہیں میڈیکل سائنس میں، رپورٹس کر رہے ہیں، اے آئی ہے. دنیا میں آپ دیکھیں گے دنیا کے ٹی وی چینلز پہ آ کے وہ بیٹھیں گے تجزیہ نگار، رپورٹ بیٹھیں گے. لاہور میں منار یونیورسٹی میں رپورٹنگ لائبریری قائم ہو چکی ہے، جہاں پہ آپ ایک کلک کرتے ہیں، رپورٹ کو انسٹرکشن دیتے ہیں، رپورٹ آپ کو کتاب دیتا ہے، یہ والی کتاب آپ کو چاہیے. رپورٹنگ، اور یہ اے آئی ہے. دنیا بدل گئی ہے. اب یہاں پر ہمارے ایک بحث شروع ہو گئی ہے جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا. لوگ کہتے ہیں جی کہ اے آئی آئے گا تو جاب ختم ہو جائیں گی. کیا ہو جائے گا؟ جابس. ایک تحریر میں پڑھ رہا تھا کہ 300 کروڑ، کتنی؟ 300 کروڑ جابس ختم ہو جائیں گی، بے روزگار لوگ ہو جائیں گے. ایسا نہیں ہے. جابس آئیں گی لیکن اسی کو ملیں گی جو اے آئی کا ایکسپرٹ ہوگا. جابس آئیں گی، اس کا کام بدل گیا ہے، اس کا رخ بدل گیا ہے. آج کا تاجدار کائنات علیہ السلام کی آمد کی خوشی میں سیرت سیمینار جو ہوا اور جو موضوع تھا آقا علیہ السلام کی سیرت کا علمی اور سائنسی پہلو اور دور حاضر، اس میں پیغام یہ ہے عزیز طلباء، اگر چاہتے ہیں کہ امت مسلمہ پھر غالب ہو، پھر عروج پکڑے، اور آپ کا ملک، آپ کا یہ شہر، آپ کا خطہ پھر سے عروج پکڑے، تو اس کا راستہ یہ ہے کہ اپنے آپ اپنے ٹائم کو ضائع نہ کریں. اپنے موبائل کے اوقات میں انٹرٹینمنٹ پہ ٹائم ضائع نہ کریں، فیس بک پہ، یوٹیوب پہ ٹائم کو ضائع نہ کریں، بلکہ آج سے اے آئی کے بارے میں معلومات لیں کہ یہ کیا ہے، اس میں ایکسپرٹ کیسے بن سکتے ہیں، اس میں کون کون سے فیلڈ ہیں. یاد رکھیں بے شک روبوٹک دنیا آ جائے، ایک چیز میں آپ کو اہم بتاؤں، اگر ہم نے اپنے آپ کو ڈیولپ نہ کیا، ہم نے اپنے آپ کو امپروو نہ کیا، تو روبوٹک دنیا ہم پہ غالب آ جائے گی. ہماری بنائی چیز ہے نا، ہمارے لیے خطرہ بن جائے گی. ایٹم بم کس نے بنایا؟ انسان نے. تو کس کے لیے خطرہ بن گیا؟ روبوٹک سائنس کی بیس ہم نہیں، انسان ہی دے رہے ہیں نا. لیکن ہم نے اگر اپنے آپ کو اس لیول پہ نہ لے کے گئے، اس سے آگے نہ رکھا، وہی خطرہ بنے گا. پھر واقعی جابس نہیں ملیں گی. لیکن ابھی سے آپ کے لیے جو ایک راز کی بات اور پیغام یہ ہے، آپ ایک کام آج سے کریں. ایک تو عزم کریں کہ ہم نے علم حاصل کرنا ہے امت مسلمہ کے عروج کے لیے. یہ نیت کر لیں.
ہم نے علم حاصل کرنا ہے